السلام علیکم۔ آج ہم مختصر صحیح بخاری سے کچھ حدیثیں 271 سے 285 تک ان پر بات کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی، یہ حدیثیں خاص طور پر مساجد اور جو اضافی نمازیں ہوتی ہیں نوافل، ان کے بارے میں ہیں۔ بالکل، اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان روایات کو تھوڑا گہرائی سے دیکھیں، سمجھیں کہ کیا اہم باتیں ہیں، کیا اسباق ہیں۔ جی ہاں، کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اسلام کے شروع میں مسجد کتنی مرکزی حیثیت رکھتی تھی اور کیا اصول تھے۔ تو آئیے حدیث 271 اور 276 سے بات شروع کرتے ہیں۔ ان میں منع کیا گیا ہے کہ نیک لوگوں کی قبروں پر مسجدیں بنائی جائیں یا تصاویر لگائی جائیں۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے گرجا گھر کا بھی ذکر کیا اور یہود و نصارہ کے عمل کو بھی ناپسند کیا کہ وہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے۔ اتنی سختی کیوں شروع میں ہی؟ دیکھیں، اس کی اصل وجہ تو یہ تھی کہ بھئی شرک نہ ہو جائے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور دین میں غلو مطلب حد سے بڑھنا، اس سے بچا جائے۔ صحیح۔ مقصد تھا کہ عبادت گاہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے خالص رہے۔ یہ کوئی ان بزرگوں کی توہین نہیں تھی، بلکہ عبادت کو ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک رکھنا تھا۔ یوں سمجھے کہ ایک حفاظتی اقدام تھا۔ یہ واقعی بہت اہم بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں حدیث 272 پر۔ اس میں مسجد نبوی کی تعمیر کا بڑا دلچسپ قصہ ہے، ہجرت کے فوراً بعد کا۔ جی، وہ واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار سے وہ زمین خریدنی چاہی۔ ہاں، جس میں مجھے یاد ہے پرانی قبریں تھیں مشرکین کی، کچھ کھنڈرات تھے، کھجور کے درخت بھی تھے۔ یہ تو بڑا عجیب سا پس منظر ہے مسجد کے لیے۔ بالکل، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ قبریں ہٹائی گئیں، کھنڈرات برابر کیے گئے، درخت کاٹ کر وہ قبلے کی طرف ستون بنا دیے گئے۔ اچھا۔ جی، اور دیواریں تو کچی اینٹوں سے بنی، لیکن اصل بات وہ ماحول تھا، صحابہ کا جوش، وہ خود پتھر لا رہے ہیں، شعر پڑھ رہے ہیں۔ ہاں، وہ رجسیہ اشعار کا ذکر آتا ہے۔ جی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے اور دعا بھی کر رہے تھے، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ تو اس میں سادگی تو تھی، مگر اصل چیز وہ مل کر کام کرنے کا جذبہ تھا اور مقصد کا واضح ہونا تھا۔ صحیح۔ اور اسی بنیاد پر پھر آگے مسجد کو بڑھا بھی کیا گیا۔ حدیث 280 میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کوئی تبدیلی نہیں کی۔ جی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی سادگی سے توسیع کی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نقش والے پتھر، چونا اور ساگوان کی لکڑی استعمال ہوئی۔ یہ تبدیلی کیسے دیکھی جائے؟ دراصل جب اس پر بات ہوئی تو حضرت عثمان نے حدیث 282 سنائی کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا۔ اچھا۔ تو یہاں نیت یعنی ارادے کی اہمیت سامنے آتی ہے کہ ٹھیک ہے، وقت بدلا، وسائل آئیں، لیکن اگر مقصد اللہ کی خوشنودی ہے تو تعمیر کے انداز میں حالات کے مطابق تبدیلی ہو سکتی ہے۔ یہ اصولوں میں رہتے ہوئے لچک ہے۔ بالکل، اور مسجد صرف نماز کے لیے نہیں تھی۔ حدیث 277 میں ایک باندی کا قصہ ہے، آزاد کردہ، جن پر چوری کا غلط الزام لگا۔ جی، وہ چیل والا واقعہ۔ ہاں، پھر وہ بری ہوئیں، مسلمان ہو گئیں، اور ان کا ٹھکانہ مسجد میں ہی ایک خیمے میں تھا۔ یہ تو ایک طرح سے سماجی پناہ جائے بھی ہوئی۔ یقیناً، بالکل۔ اور اسی طرح دیکھیں حدیث 278 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ والا واقعہ، وہ گھر میں کچھ ناراض ہوئے تو آ کر مسجد میں لیٹ گئے۔ ہاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لینے آئے، ان کے جسم سے مٹی جھاڑی اور پیار سے کہا، ابو تراب، یعنی مٹی والے۔ جی، تو یہ واقعات دکھاتے ہیں کہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں، وہ کمیونٹی کا مرکز تھی، پناہ کی جگہ تھی، لوگ وہاں سکون بھی پاتے تھے۔ تو پھر ظاہر ہے اتنی اہم جگہ کے کچھ آداب بھی ہوں گے۔ حدیث 279 میں تحیۃ المسجد کا ذکر ہے، یعنی داخل ہوتے ہی بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا۔ جی، یہ اس جگہ کے احترام کے لیے ہے، اور یہ احترام صرف اللہ کے حقوق تک نہیں، بندوں کا بھی خیال ہے۔ دیکھیں حدیث 283 اور 284 میں کیا ہے۔ ہاں، وہ تیر والی بات کہ اگر مسجد یا بازار سے تیر لے کر گزرو تو اس کی نوک پکڑ کر رکھو۔ بالکل، تاکہ کسی کو غلطی سے بھی چوٹ نہ لگ جائے۔ یہ کتنا خیال رکھا جا رہا ہے دوسروں کا، ان کی حفاظت کا۔ صحیح۔ اچھا، کوئی اور خاص بات ان احادیث میں؟ جیسے حدیث 275 میں گھر میں بھی کچھ نمازیں پڑھنے کو کہا گیا ہے۔ جی، وہ اس لیے تاکہ گھر بالکل ہی عبادت سے خالی نہ ہو جائے، قبرستان جیسے نہ لگیں۔
ان میں بھی زندگی مطلب روحانی زندگی رہے۔ اور وہ حدیث 281 بھی دلچسپ ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ والی جب وہ تعمیر میں 2 اینٹیں اٹھا رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک پیشگوئی فرمائی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اس پورے منظر کو مکمل کرتی ہیں۔ تو خلاصہ کیا نکلتا ہے ان سب باتوں کا؟ خلاصہ یہی ہے کہ مسجد اسلام میں کتنی مرکزی چیز رہی ہے۔ عبادت کا مرکز تو ہے ہی، ساتھ میں اجتماع، پناہ، سماجی کام، سب کا محور۔ تعمیر سادگی سے بھی ہوئی، ضرورت کے تحت شان سے بھی، مگر اصل چیز نیت، مل جل کر کام کرنا اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا تھا۔ یہ اقدار نہیں بدلے۔ یہ واقعی ایک گہری بات ہے، اور یہ گفتگو ایک سوال بھی ذہن میں لاتی ہے کہ آج کل جب مسجدیں اکثر بہت شاندار بنتی ہیں تو ہم اس ظاہری خوبصورتی اور ان احادیث میں جو اصل روحانی اور سماجی روح بیان ہوئی ہے اس میں توازن کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔